کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کون گمراہ کرے گا، ہم تو بڑے پکے سنی ہیں، اور وہ وہابیوں اور دیوبندیوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، گمراہوں سے ملتے جلتے ہیں، اور جب ان سے کچھ کہا جائے تو کہتے ہیں کہ ہمیں کون گمراہ کرے گا، ہم تو بڑے پکے سنی ہیں۔ تو ان کا اپنے نفس پر اعتماد کرنا اور اپنے ان خیالات کو کے وجہ سے ان سے ملنا جلنا کیسا ہے؟ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بد مذہبوں سے ملنے جلنے کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے، جو کہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ، انہیں اپنے سے دور کرو اور ان سے دور بھاگو، وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ جب یہ حدیث پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے، اب اس کے باوجود بندہ اگر یہ بات کہے کہ ہمیں گمراہ کون کر سکتا ہے، ہم تو بڑے پکے سنی ہیں، یہ کہہ کر بد مذہبوں سے ملتا رہے، وہابیوں دیوبندیوں سے دوستی کرتا رہے، تو یہ اس کی بہت بڑی غلطی ہے، اور اس بنا پر وہ گمراہیت کے دلدل میں ڈوب سکتا ہے، اس لیے کہ طبیعت کب ان کی طرف مائل ہو جائے، ان کی باتوں کا اثر کب ہو جائے، پتہ تک نہیں چلے گا۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کے پاس ایک گمراہ شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضور، ہم آپ کو کچھ باتیں، کچھ حدیثیں سنانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ایک گمراہ شخص آیا اور کہا کہ ہم آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتے ہیں۔ آپ نے اپنے کانوں کو بند کر لیا، آپ کے مریدین، آپ کے چاہنے والے آپ کے سامنے موجود ہیں، انہیں بڑا تعجب ہو رہا تھا کہ یہ حدیث پاک سنانے کے لیے آیا ہے اور حضور نے اپنے کانوں کو کیوں بند کر لیا؟ پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت سنانا چاہتا ہوں، آپ نے اپنے کانوں کو بند رکھا ہے، اور فرمایا یا تو چلا جا یا تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ جب یہ فرمایا آپ نے، وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد آپ کے مریدین، آپ کے شاگردوں نے کہا حضور، وہ آپ کو حدیث پاک کی تو سنا رہا تھا، وہ آپ کو قرآن پاک کی آیت تو سنا رہا تھا، پھر آپ نے اس کی بات سننے سے منع کیوں کر دیا؟ تو حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے خوف ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حدیث کا غلط مفہوم بیان کر دے، کہ قرآن پاک کی غلط تشریح کر دے اور اس کی باتیں میرے دل پہ اثر کر جائے، اس لیے میں نے اس سے نہ تو حدیث سننا گوارا کیا اور نہ ہی اس سے میں نے قرآن پاک کی آیت اور اس کی تشریح سننا گوارا کیا۔ اب بتائیں، اتنے بڑے عالم، اتنے زبردست عالم ہو کر انہوں نے ان کی باتیں سننے سے انکار فرما دیا، اور آج کے ہم ہمارے پاس کچھ بھی علم نہیں، اور ہم بڑی جو ہے شان سے کہتے ہیں کہ ہمیں کون گمراہ کرے گا، ہمیں کون بہکا سکتا ہے، ہم تو بڑے کٹر سنی ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہہ کر ان کا ایمان و عقیدہ برباد ہو گیا، آج وہ اہل سنت میں نہیں ہیں، وہ بہک چکے ہیں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک الملفوظ کے اندر غالباً اس بات کو ذکر کیا، ایک بہت بڑے محدث تھے، ان کو شیعہ کی بیٹی سے محبت ہو گئی، وہ شادی کرنا چاہتے تھے، تو ان کے جاننے والوں نے کہا کہ آپ ایک عالم ہیں، محدث ہیں، آپ شیعہ کی بیٹی سے رشتہ نہ کریں، شادی نہ کریں، ورنہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس محدث نے کہا کہ میں عالم ہوں، مجھے کون گمراہ کرے گا، میں شادی کرنے کے بعد اسے پکا سنی بنا دوں گا۔ تو اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں کہ اس محدث عالم نے
شیعہ کی بیٹی سے شادی کر لی، 1 سال بھی نہ گزرے پائے تھے، 1 سال بھی نہیں ہوا تھا کہ اسے سنی بناتے بجائے اسے سنی بنانے کے خود شیعہ بن گئے۔ تو طبیعت جو ہے اثر قبول کرتی ہے، لہذا کبھی اس فیر میں نہ رہے کہ ہمیں کون گمراہ کرے گا، ہمیشہ اپنے آپ کو ان سے بچائیں اور اپنے نفس پر کبھی اعتماد نہ کریں۔